ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، یعنی اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، یعنی وہ اتنی بلندی پر ہے کہ فرشتوں اور روح کو اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اتنی بلندیوں پر چڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی اور چڑھے تو اسے 50,000 سال لگ جائیں، مگر فرشتے اور روح وہ فاصلہ ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ 50,000 سال کا وعدہ صرف فاصلے کی دوری بیان کرنے کے لیے ہے، کیونکہ انسان کی محدود نظروں نے آلات کی مدد سے جو کچھ دیکھا ہے، اس سے آسمان کے نیچے ہی اتنی وسیع کہکشائیں معلوم ہوئی ہیں کہ زمین سے ان کے ستاروں کے فاصلے ماپنے کے لیے نوری سال کی اصطلاح وضع کرنا پڑی۔ عربی زبان میں 50، 100، 1000 یہ عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس سے مراد گنتی نہیں ہوتی۔ فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوت اور سرعت کی بدولت تحت الثری سے لے کر ساتوں آسمان کے اوپر تک 50,000 کا یہ فاصلہ ایک ہی دن میں طے کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی خاص نشانی ہے۔ اس کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ ہر کام 7 آسمانوں پر سے اتنی جلدی ہو جاتا ہے تو ان عذاب مانگنے والوں پر عذاب کے آنے میں دیر لگتی ہے۔ مطلب کیا دیر لگ سکتی ہے اس میں کہ وہ عذاب بھیج دے؟ بس تھوڑا سا صبر کر لیں، چونکہ اللہ نے اپنے معاملات کو پہلے سے طے کیا ہوا ہے اور ہر معاملہ اپنے وقت پر آئے گا، اسی لیے وہ جتنی جلدی شور مچا لیں، جتنا مرضی جلدی کا مطالبہ کر لیں، اپنے وقت پر آئے گی۔ پس تو صبر کر، بہت اچھا صبر، بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے دن ہونے والے عذاب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والے کو عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 50,000 سال ہے۔ قیامت کے دن کی یہ درازی کفار کے لیے ہوگی اور یہ دوسرے عذاب کے ساتھ بجائے خود ایک عذاب ہوگی۔ ویسے بھی مصیبت میں دن لمبے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مصیبت آئی تے دن لمبے ہو گئے، یہ ایک پنجابی کی کہاوت بھی ہے نا، غریباں روزے رکھے تے دن لمبے آئے۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے سارے مال و جائیداد کو، اپنی ساری دنیا کو، جن کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، لیکن اس دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دے گا سب کو جلا دے، مجھے بچا لے، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں، پھر اپنے آپ کو بچا لے، ہرگز ہرگز نہیں۔ یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کو اتار کر کھینچنے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری، تدعو من ادبر وتولی، اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور اسے بند رکھا۔ بلا شبہ انسان تھڑ دلا بنایا گیا ہے، یعنی تھوڑے دل والا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ یعنی مصیبت پہنچی تو بھی واہ ویلا، گھبرا گیا، اور اللہ نے نعمت دی پھر بھی کنجوسی کر لی، پھر بھی اللہ کا شکر نہ ادا کیا، پھر بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آگ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھتی ہوں گی، اور 2 کان ہوں گے جو سنتے ہوں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے آدمیوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر جبار عنید پر، اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے، اور مصوروں پر۔ اسی طرح صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت اور دوزخ کی بحث جو ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے، اس لیے جہنم کے کلام کا انکار کرنا، اس کی تویل کرنا درست نہیں۔ قرآن مجید کے مطابق قیامت کے دن زمین بھی بات کرے گی، ہاتھ اور پاؤں اور چمڑے بھی گفتگو کریں گے، پھر جنت بھی بولے گی، جہنم بھی بولے گی۔ تو اللہ کی قدرت سے تعجب کیسا، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور وہ جن کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमन का मामला भी अजीब है कि इसके सब काम खैर हैं। मोमन के अलावा ये चीज किसी को हासिल नहीं। इस तरह के इसे कोई खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है, सो वो उसके लिए खैर होती है, और अगर तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, तो सो ये भी उसके लिए खैर है, मगर उसके लिए कोशिश यकीनन करना पड़ती है। और मोमनों की एक सिफ्त कि वो नमाज पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरक सलात, बंदे और कुफर के दरमियान नमाज तरक करने की देर है। और वो जो जजा के दिन को सच्चा मानते हैं और वो जो अपने रब के अजाब से डरने वाले हैं, यकीनन उनके रब का अजाब ऐसा है जिससे बेखौफ नहीं हुआ जा सकता। और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों पर, या जिसके मालिक उनके दाएं हाथ हैं, तो यकीनन वो मलामत किए हुए नहीं। फिर जो उनके अलावा कोई और रास्ता ढूंढे तो वही हाथ से गुजरने वाले हैं। और वो जो अपनी अमानतों का और अपने अहद का लिहाज रखने वाले हैं, और वो जो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं, और वो जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत दिए जाने वाले हैं। फिर उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, क्या तेरी तरफ दौड़ते चले आने वाले हैं दाएं और बाएं तरफ से टोलियां बनकर? क्या उनमें से हर आदमी तमा रखता है कि उसे नेमत वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? हरगिज नहीं, यकीनन हमने उन्हें इस चीज से पैदा किया जिसे वो जानते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, ये मुनाफिक की नमाज है कि बैठकर सूरज का इंतजार करता रहता है यहाँ तक कि जब वो शैतान के दो सींगों के दरमियान होता है, यानी गुरूब होने के करीब हो जाता है, तो उठकर उसके लिए 4 ठूंगे मार लेता है और उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं करता। ऐसी नमाजों का कोई फायदा नहीं। दुआ करें कि अल्लाह ताला नमाजों को खुशू और वुजू वाली बना दे। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ मशरकों और मगरबों के रब की, बेशक हम यकीनन कुदरत रखने वाले हैं इस पर कि उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएं, और हम हरगिज आजिज नहीं हैं। बस इन्हें छोड़ दे कि वो बेहुदा बातों में लगे रहें और खेलते रहें, यहाँ तक कि अपने इस दिन को जा पहुंचे जिसका वो वादा दिए जाते हैं, जिस दिन वो कब्रों से तेज दौड़ते हुए निकलेंगे, जैसे वो किसी गाड़े हुए निशान की तरफ दौड़े जा रहे हैं। उनकी आंखें झुकी होंगी, जिल्लत इन्हें घेरे हुए होगी। यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था। यौमा यखरुजूना मिनल अजदास, मतलब कब्रें। क़यामत के दिन कब्रों से इतनी तेजी से निकलकर दौड़ेंगे जिस तरह वो लोग तेजी से दौड़ते हैं जो निशानाबाजी के वक्त एक निशान गाड़ लेते हैं, फिर तीर चलाकर तेजी से दौड़ते हैं ताकि जाकर देखें कि निशाना दुरुस्त लगा है या नहीं। या फिर उन बुतों को भी कहते हैं नुसूबिन, जो इबादत के लिए नस्ब किए जाते हैं। मुशरिकीन दुनिया में बुतों और आस्थानों की तरफ तेजी से जाया करते थे। क़यामत के दिन ऐसे ही कब्रों से निकलकर हशर के मैदान की तरफ तेजी से दौड़ते हुए जाएंगे, यानी हर इंसान अपनी कब्र से निकलकर अपने महशर की तरफ भागेगा। जब सूर फूंका जाएगा तो लोग कब्रों से पता किस तरह निकलेंगे, जिस तरह के मुंतशिर टिड्डियों के सुराख पर ना पानी डालकर देखिएगा तो टिड्डियां उससे इस तरह घबराकर बाहर उछल उछल कर निकलती हैं। ऐसे ही लोग कब्रों से निकलकर अपने महशर की तरफ भागेंगे। बास तो हैरान परेशान होंगे कि हमें किससे हमारे इस मदफन से जगा दिया, हमें किससे यहाँ से उठा दिया। दोनों रुकू के पॉइंट नोट करें। पहले रुकू का इल्म आखिरत, ज़कात अदा करनी है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, सब्र करना है, जन्नत की आरज़ू करनी है, उसके लिए कोशिश करनी है, जहन्नम से पनाह मांगनी है, क़यामत के लिए तैयारी रखनी है, मुसीबतों पर सब्र करना है, अमानत में खयानत नहीं करनी, गवाही को नहीं छुपाना। आखिर कब्रों से निकलना ही था। मशरक और मगरब का मालिक कौन है? सिर्फ एक अल्लाह। इसलिए एक अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह ही से मदद मांगनी है, आजिज़ी इख्तियार करनी है, अल्लाह की तरफ रजू करना है, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है, रिश्तों में खोकर अल्लाह को नाराज नहीं करना, दुनिया की तलब में, दुनिया की चाहतों में ज़कात नहीं रोकनी, मस्कीनों को उनके हक से महरूम नहीं करना, अल्लाह की राह में खर्च करना है। और अब है सूरत नूह, 1 से 20 आयात, हजरत नूह की कोशिश का आनाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूह तरतीब कुरानी के एतबार से 71 नंबर मक्की सूरत है और तरतीब नज़ुली के एतबार से भी 71 नंबर है। आयात की तादाद
28 اور رکوع 2 ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آدم اور نوح کے درمیان کتنی مدت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرۃ قرون، 10 قرنے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سارے کے سارے دین حق پر قائم تھے۔ پھر جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو انہیں جنت کی خوشخبری دیتے اور عذاب سے ڈراتے تھے۔ یعنی شروع میں سب لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے اور شرک اور بت پرستی کا وجود نہیں تھا۔ شیطان کے سکھانے سے بت پرستی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک سے منع کرنے اور اللہ وحدہ کی عبادت کی تبلیغ کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے، جیسے کہ حدیث شفاعت میں بھی ہے۔ رسالت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ نافرمانی سے باز نہ آئے تو انہیں پانی کے طوفان سے غرق کر دیا گیا۔ یہ پوری سورت یعنی سورت نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید یا دعوت تبلیغ پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 20۔ حضرت نوح کی کوششوں کا انعام۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ یقیناً اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا تو میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور تکبر کیا، بہت بڑا تکبر کرنا۔ پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی، اور میں نے انہیں چھپا کر دعوت دی، بہت چھپا کر دعوت دینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر جائے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے معاف کرنے والا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ دیکھیے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق، اس کی معاشیت میں تنگی ہوتی ہے اور اس کے گھر کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، اور توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے ان کے رزق میں بھی، اس کی صحت میں بھی۔ وہ تم پر بہت برستی بارش اتارے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا، اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا، پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ تو کیا پتا چلا، اگر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو استغفار کی کثرت کریں، اللہ رزق اور مال کے دروازے کھول دے گا۔ دین کا کام کرنا ہے، اجر اللہ کے ذمہ رکھنا ہے، دین کے کام میں تنقید کو برداشت کرنا ہے، گناہوں پر توبہ کرنی ہے، استغفار کی کثرت رکھنی ہے، اور پھر پورے دل کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ تو اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں، 21 سے 28۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بے بسی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا کر جب تھک گئے، بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے، تو شکایت اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری شکایت ہے۔ انہوں نے میرا کہا نہیں مانا،
اور ان سرداروں اور مالداروں کے پیچھے لگ گئے جنہیں تو نے مال اور اولاد عطا فرمائی، مگر وہ مال اور اولاد انہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کے لیے زیادہ خسارے کا باعث بن گئے، کیونکہ اس مال اور اولاد کے غرور ہی کی وجہ سے انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا تھا، اور اسی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے اپنی قوم کو بہکایا کہ دیکھیں ہم حق پر ہیں، اس لیے ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد کی کثرت ہے، ہم شان و شوکت والے ہیں۔ اور یہی مال خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں کافروں کو جتنا مال اور اولاد یا نعمتیں ملے در حقیقت ان کے لیے عذاب ہی کا سامان ہے، کیونکہ اس سے وہ مزید غفلت اور سرکشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت خفیہ تدبیر کرنا، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، اور نہ سوا کو چھوڑنا، اور نہ یغوث کو چھوڑنا، اور نہ یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ ان کے بت تھے۔ کتنے بت تھے؟ 5۔ یہ زمانہ جاہلیت کے 5 تن تھے، یہ کہتے ہیں 5 تن پاک۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے 5 تن پاک بنائے ہوئے تھے، یہ ان کے تھے 5 تن۔ اور بلا شبہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا، اور اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، پس آگ میں داخل کیے گئے، پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، بے شک تو اگر انہیں چھوڑے رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کسی نافرمان سخت منکر کے سوا کسی کو جینے نہیں دیں گے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی نسلیں ختم ہوئی، کتنی نئی پیدا ہوئی، مگر ہر پچھلے کو جیتے جی مرتے وقت یہی تاکید کرتا رہا کہ دیکھنا نوح کے کہنے پر ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کی عبادت ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنی۔ یہ وہ 5 بت تھے جن کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، صالحہ لوگ۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ بطور یادگار جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو اور ان کے وہی نام رکھ دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اس وقت ان کی عبادت نہیں کی گئی یہاں تک کہ جب وہ بطور یادگار بت نصب کرنے والے فوت ہو گئے اور کسی کو اس بات کا علم نہ رہا تو ان بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کا اصل باعث اکابر کی محبت میں غلوف اور ان کے مجسمے بنا کر انہیں نصب کرنا تھا۔ شریعت میں تصویر کی حرمت کے دیگر اسباب کے علاوہ ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے۔ حضرت ابن عباس کی اسی روایت میں مذکور ہے کہ یہی بت جو قوم نوح میں تھے بعد میں عرب کے اندر آ گئے۔ ود دومات الجندل کلب قبیلے کا بت تھا اور سوا حزیل کا تھا۔ یغوث مراد قبیلے کا، پھر اس کی شاخ بنو غطیف کا تھا جو سبا کے قریب وادی جرف میں آباد تھے۔ یعوق ہمدان کا اور نصر حمیر کا تھا جو ذوالقلع کی آل تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی اسی حدیث میں یہ مذکور ہے۔ آج بھی لوگوں نے بنائے ہوئے لوگوں کے گھروں کے اوپر ایک ہاتھ کا سائن بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 5 تن پاک، یعنی آج کے دور کی جو رسم و رواج ہیں، تقلید ہے، وہ بھی زمانہ جاہلیت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو شرک سے بچانے کے لیے ان دروازوں کو بھی بند کرنے کا حکم دے دیا جہاں سے شرک داخل ہو سکتا ہے۔ قبر پرستی کے فتنے کی ابتدا قبروں پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے سے ہوتی ہے، اور بت پرستی کی ابتدا تصویریں اور مجسمے بنانے سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا اور اونچی قبروں کو دوسری قبر کے برابر کر دینے اور ہر تصویر کو مٹا دینے کا حکم دیا۔ ابو
हयात असदी फरमाते हैं कि मुझे अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इस काम पर मुकर्रर करके ना भेजूं जिस पर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था। वो ये था कि कोई मूर्ति न छोड़ूं मगर उसे मिटा दो, और ना कोई ऊंची कब्र मगर उसे बराबर कर दो। तो तस्वीरें बनाने से भी गुरेज किया करें। ये भी गुनाह, सबसे ज्यादा मुसव्वर को गुनाह होगा, उसे 2 जो दिए जाएंगे जहन्नम में और कहा जाएगा कि इसके गिर्द गिरा लगाओ। ना वो गिरा लगा सकेगा ना उसका अजाब डाल सकेगा। दुआ नोट कर लीजिए, रब्बी फिरली वाली वाली दैया वाली मन दाखला बैतिया मोमिनम वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। तो क्या पता चला? अपने मालो दौलत में खोकर अल्लाह को नहीं भूलना, अपनी औलाद की इस्लाह करनी है। मुसीबत और परेशानी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र को याद कर लीजिएगा, उनकी कोशिश को याद कर लीजिएगा। बुराई से बचना है, नाशुक्री से बचना है, अल्लाह के दीन के लिए काम करना है, तनकीद को बर्दाश्त करना है, इस्तकामत इख्तियार करनी है और सब्र करना है। और सबसे बढ़कर जो बात है, अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करना है। रोज़े क़यामत उन मुसलमानों का होगा, उन लोगों का होगा जिनके नामा माल उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे और वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हो रहे होंगे और खुशी खुशी सबको पकड़ कर कहेंगे, ये देखो ये हमारा इमालनामा है, हमारे दाएं हाथ में दिया गया है, लो तुम भी पढ़ो तुम भी पढ़ो। जितने वहां पे सबको पकड़ पकड़ कर कहेंगे ये हमारा इमालनामा है, तुम भी पढ़ो। अल्लाहुम्मा अज्जल मिन्हु, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल कर ले। यानी वो बहुत खुश होंगे उस दिन। यकीनन मैंने समझ लिया था कि मैं अपने हिसाब से मिलने वाला हूँ, वहां कौन कामयाब होगा। बस वो एक खुशहाल जिंदगी में होगा, एक बुलंद जन्नत में होगा। एक शख्स ऐसा होगा जिसके पास कोई भी अमल ना हो, फिर भी उसकी बख्शिश हो जाए, तो वो सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने तो कुछ ऐसा नहीं था किया जो अप्रिशिएट किया जाने वाला था, तुम कैसे कामयाब हो गए। तो वो क्या कहेगा कि मैंने तो सारी जिंदगी अपनी इसी फिक्र में गुजारी है कि एक दिन रोजे क़यामत में अपने हिसाब को मिलने वाला हूँ। यानी उसने अल्लाह पर यकीन रखा, रोजे क़यामत पर भी यकीन रखा, उसे ये गुमान रखा कि एक दिन ऐसा आना है कि जब मुझे मेरा किया हुआ जो अमालनामा है वो मेरे सामने पेश होगा और मैंने अपने हिसाब को मिलना है। और यही उसकी फिक्र उसकी बख्शिश का जरिया बन गई। बस वो एक खुशहाल जिंदगी में होगा, एक बुलंद जन्नत में जिसके मेवे करीब होंगे। खाओ और पियो मजे से इन अमाल की वजह से जो तुमने गुजरे हुए दिनों में आगे भेजे हैं। जन्नतों की नेमतें हैं ना, जन्नती जब जन्नतों में चले जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो फिर उन्हें कहा जाएगा जाओ ये सब तुम्हारा है, जहां से चाहो खाओ, जहां से चाहो पियो, खाओ पियो मौज करो, अल्लाह की हम्द बयान करो। तो इसके बरक्स वो लोग जिनके नामा माल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे, जहन्नमियों का ग्रोह। और लेकिन जिसे उसका आमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया गया तो वो कहेगा ए काश मुझे मेरा आमाल नामा ना दिया जाता। जिस तरह एक बच्चा अपने सालाना इम्तिहान में फेल हो जाता है और वो रिजल्ट लाकर किसी को दिखाता ही नहीं, चुप करके कहीं छुपा कर रख देता है इस शर्मिंदगी की वजह से कि मुझे सजा भी मिलेगी, मुझे नाराजगी यानी नाराजगी को झेलना पड़ेगा अपने वालिदैन की, वालिदैन नाराज होंगे और मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ेगा कि मैं फेल हो गया हूँ, नाकाम हो गया हूँ। और इस खौफ से वो अपना अमाल नामा मतलब अपना रिजल्ट कार्ड जो है उसको छुपाएगा कि किसी की नजर न पड़ जाए। यही हाल रोजे क़यामत बाएं तरफ वालों का होगा, इस असहाबुश शिमाल। और लेकिन जिसे इसका अमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया गया तो वो कहेगा ए काश मुझे मेरा मालनामा ना दिया जाता और ना मैं जानता कि मेरा हिसाब क्या है। ए काश के वो मौत काम तमाम कर देने वाली होती, मेरा माल मेरे किसी काम ना आया, मेरी हुकूमत मुझे बर्बाद कर गई। याद रखें, बड़े बड़े ओहदों पर काम करने वाले, बड़े बड़ी हुकूमतों की खातिर लड़ने वाले, खुद को बड़े हाकम मुतकब्बिर आला अरफा समझने वाले, मिनिस्टर समझने वाले, ईसी डीसी समझने वाले, यानी खुद को बड़े बड़े आलम भी समझते हैं, बड़े बड़े आलम समझने वाले, बड़े दरवेश समझने वाले,
ہر وہ بندہ جو اپنی بڑائی پر تکبر کرے روزے قیامت پکڑ لیے جائیں گے، اور پھر انہوں نے کہنا ہے کہ کاش ہمارا مال نامہ ہمیں نہ دیا جاتا، کاش ہمیں کوئی ایسی موت آ جاتی کہ دوبارہ کبھی ہم زندہ ہی نہ ہوتے، میرا عہدہ، میرا مال، میری اولاد میرے کسی کام نہیں آئی۔ یعنی انہوں نے خواہش کرنی ہے کہ موت میرا کام تمام کر دیتی اور مجھے کبھی دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ مال اور سرداری کی ہرس بہت ہی زیادہ بری چیز ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ انہیں اسے زیادہ تباہ و برباد نہیں کرتے جتنا آدمی کی مال اور سرداری کی ہرس اس کے دین کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ تمام عمر انہی دو چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے انسان، میرا مال، میرے بچے، میں اپنا کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، ایک گھر بنایا ہے ایک اور گھر لے لوں، اس کمرے میں فریج رکھی ہوئی دوسرے کمرے میں بھی فریج لگانی ہے، ایک گھر لیا ایک گھر اور بنا لوں، ایک پلاٹ خریدا ہے ایک پلاٹ اور بنا لوں، اس بیٹے کو میں نے یہ گھر دیا تو دوسرے بیٹے کے لیے ایک اور گھر بنا لوں۔ جن بیٹوں کے لیے، جن بچوں کے لیے تم لوگ گھر بنانے کے چکروں میں اپنے آخرت کے گھر کو بھول گئے تو روز قیامت کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے رشتے جو ہے نا مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی تسلیم نہیں کرے گا آپ کو، حتیٰ کہ خود کہیں گے کہ اے اللہ یہ میرے بیٹے کو پکڑ، میرے شوہر کو پکڑ، میری بیٹی کو پکڑ، کتنے پیارے رشتے ہیں نا، میرے بھائی کو پکڑ، یہاں تک کہ بندہ کہہ دے گا اللہ اگر تو ان کی پکڑ سے خوش نہیں ہے نا تو ساری دنیا کو پکڑ کر ان کو جلا دے، مجھے بچا لے۔ یہی وہ رشتے ہیں، کہے گا میرے وہ سارے رشتے جو میں دنیا میں جن کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا تھا اور تیری طرف نہیں تھا آتا، تیرے حکموں سے منہ موڑتا تھا، تیرے بتائے ہوئے حکموں پر میں عمل نہیں تھا کرتا، اللہ میرے ان سارے رشتہ داروں کو جہنم میں جلا کے راکھ کر دے پر مجھے بچا لے۔ اس دن کیا کہے گا؟ اتنا سخت دن ہونا ہے، نفسی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، میری جان کو بچا لے، میری جان کو بچا لے۔ کسی نے اس دن نہیں کہنا کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، میری ماں کو بچا لے، میرے بھائی کو بچا لے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، سب اپنی اپنی پڑیں گے، اور جو ان کے لیے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ کو روک کر رکھتے ہیں، تو یہی جمع شدہ مال روز قیامت ان کے لیے سزا بن جائے گا، اور پھر کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جسے تو دنیا میں اپنے لیے ذخیرہ کرتا تھا، اب ذرا اس کا مزہ چکھ، اس کی سزا چکھ۔ دنیا میں بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے متکبر لوگ، دنیا میں کھلے عام پھرنے والے جنہیں کوئی پوچھ گیچھ ہی نہیں، شتر بے مہار کی طرح پھرنے والے روز قیامت پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے پکڑو، پس اسے توق پہنا دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، پس اسے داخل کر دو۔ بلا شبہ وہ بہت عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے اور نہ اس کے لیے اس کے زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا ہوگا، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے، اپنے ہی زخموں کی انہیں پیپ پلائی جائے گی، اپنے زخموں کا نچڑا ہوا گندا خون ان کو پلایا جائے گا۔ کیا کوئی ایسا ہے کہ کوئی اپنی پیپ پینا پسند کرتا ہے؟ جہنم میں جہنمیوں کو یہی دیا جائے گا۔ بلا شبہ یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یعنی آیت نمبر 40 سے 43 تک یہ 4 آیات، یہ 4 جواب ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، دوسری یہ کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تیسری یہ کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، اور چوتھی یہ کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ ایسے شخص کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ جھوٹا ہے،
اور نہ ہی وہ اپنے پاس سے باتیں گھڑنے والا ہے اور نہ کسی ذاتی مفاد یا عہدے کا طالب ہے، بلکہ وہ اللہ کا معزز رسول ہے۔ یہی بات ہرقل نے کہی تھی جب اس نے ابو سفیان سے آپ کے متعلق سوال کیے اور ابو سفیان کو آپ کے اوصاف حمیدہ کی شہادت دینی پڑی۔ دیکھیں، کسی کی سچائی کی، کسی کی ایمانداری کی، کسی کے اخلاق کی اگر آپ لوگ گواہی لینا چاہیں نا تو پتہ کس سے لیں؟ اس سے والا گواہی لینی ہے یا اپنے گھر کے نوکر سے یا پھر اپنے دشمن سے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ در حقیقت آپ ہیں کیا۔ باقی تو سارے آپ کے جو آس پاس ہیں، آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ آپ کی تعریف ہی کریں گے، لیکن دشمن اور گھر کا نوکر بتائے گا۔ ہاں، اسپیشلی کسی کے گھر میں کام کرنے والی جب آپ کے گھر میں کام کر کے آئے گی تو آپ اس کو پاس بٹھا کے تھوڑا کھلائیے پلائیے گا، تھوڑا سا اسے کوئی 150 کا نوٹ پکڑائیے گا اور پھر پوچھیے گا تو پھر آپ کو بتائے گی کہ فلاں آنٹی کیسی ہے، فلاں باجی کیسی ہے، فلاں جو بڑی بیگم ہے وہ کس مزاج کی ہے۔ پھر وہ آپ کو سچائی بتائے گی کہ اندر والے جو چہرے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں گواہیاں موجود تھی۔ ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، یعنی 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں تھا ڈانٹا، کبھی یہ نہیں تھا کہا کہ یہ کرو یا وہ کرو یا کسی بھی بات پر۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ بچے جب سودا وغیرہ لے کر جاتے ہیں، ہم کسی بچے کو بھیج دیتے ہیں سودا لینے کے لیے، جاؤ بازار سے یہ سودا لا دو، تو بچے راستے میں کھیلنے کودنے لگ جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس تنگ کرتا ہے، یعنی میں اس کو بھیجتی ہوں تو یہ اس طرح دیر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے جانے دے، انس ابھی بچہ ہے، یعنی وہ چھوٹا ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں تھا جھڑکا، کبھی نہیں تھا ڈانٹا کسی بھی کام پر۔ اور دوسرے دشمن دیکھیں کہ جو دشمن تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں دی کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، کبھی بھی آپ جھوٹ نہیں بولتے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے دشمن تھے۔ یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے 40 سال کی ایک عمر تمہیں گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، صداقت، امانت، ایفائے عہد اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو بھی دیکھ رہے تھے، اور شاعروں کے جھوٹ، مبالغے، قول و فعل کے تضاد اور خوشامد اور گھٹیا فضول گوئی جو ان کے شعروں میں ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ ایسا کہتے تھے تو انہیں نصیحت کروائی جا رہی ہے کہ عقل کر لو۔ یہ جو قرآن ہے یہ نہ کسی انسان کا، نہ کسی بشر کا کلام ہے، نہ ہی یہ کسی کاہن کا، نہ ہی کسی جادوگر کا، اور نہ ہی یہ کسی شاعر کا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 38 سے 52۔ اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ اس آیت پر غور کریے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اگر وہ بھی خود سے کوئی بات بنا کر اللہ کی طرف لکھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پکڑ لیتے۔ کہاں ہم لوگ اپنے پاس سے پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں کنفرم بھی نہیں ہوتا، اور ہم وہ بات آگے 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 پہنچاتے جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے وہ کہا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ سے جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی جھوٹی بات دوسروں کو نہیں بتانی، دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرنی، اور اگر آپ کے پاس کوئی آتی ہے ایسی بات تو بنا تصدیق کیے آپ نے اس بات کو آگے نہیں پہنچانا۔ اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ کتنی سختی ہے نا، کتنی سخت ڈانٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور بے شک یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ یقیناً کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہے۔
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ یعنی یہ جھٹلانا کفار کے لیے باعث حسرت ہوگا، یا یہ قرآن کفار کے لیے باعث حسرت اور افسوس ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اسے نہ جھٹلایا ہوتا۔ آپ نے پڑھا ہے نا پارہ نمبر 14 میں، اور رُبَمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، بہت بار کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ کسی طرح کے مسلم ہوتے، اور بلا شبہ وہ یقیناً ثابت شدہ یقین ہے۔ پس اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آیت 51 اور 52، حق الیقین یعنی قرآن مجید سے یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا علم الیقین، وہ یقین جو خبر وغیرہ سے معلوم ہو جائے، جیسے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی جاننا جان لیتے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اور دوسرا عین الیقین، وہ یقین جو آنکھوں کے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات سنی ہوئی بات سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، یعنی زیادہ قوی ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا ربی آرینی کیف تحیی الموت، کہ 2 دفعہ انہوں نے درخواست کی تھی۔ تیسرا ہے حق الیقین، وہ یقین جو کسی چیز کو خود استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اس وقت وہ ہر طرح سے پختہ اور ثابت ہو جاتا ہے، یہ پہلے دونوں درجوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ان تینوں درجوں کی مثال یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتانے سے جنت کا یقین ہے، یہ علم الیقین ہے۔ جب میدان محشر میں جنت قریب لائی جائے گی، وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین ہوگا۔ پھر جب اس میں داخل ہوں گے اور اس کی نعمتوں سے لذت اٹھائیں گے تو انہیں حق الیقین حاصل ہوگا۔ فرمایا یہ قرآن حق الیقین ہے، یعنی قرآن میں جو علوم اور معارف اور حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو شخص ان کی لذت سے آشنا ہو جائے اس کے لیے یہ ہر طرح سے ثابت شدہ یقین ہے۔ یا اللہ اس کی لذت سے ہمیں بھی آشنا کر دے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی یہ مانے یا نہ مانے، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی، جس کا کلام یہ ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی برکت سے آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس آیت کے بعد بھی اور رکوع میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء اور سورۃ آل عمران پڑھی۔ طوالت کا اندازہ کر لیجئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے رہتے، جب آپ کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح پڑھتے، جب کسی سوال والی آیت پر سے گزرتے تو سوال کرتے، جب پناہ مانگنے والی آیت پر آتے تو پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مثل تھا، یعنی سجدہ بھی بڑا لمبا، قیام بھی بڑا لمبا اور رکوع بھی بہت لمبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد آپ رکوع کے قریب دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے صلاۃ المسافرین میں۔ تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو پھر آپ بھی کہیے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کریے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کیا پتا چلا؟ قوم عاد اور سمود اپنے وقت کے سپر پاور تھے، مگر اللہ کی نافرمانی سے ہلاک کر دیے گئے، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، اتباع رسول کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قول سے مراد تلاوت، رسول کریم سے مراد ایسا قول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچتا ہو، یعنی کہ قرآن جبرائیل
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا۔ تو کیا پتہ چلا؟ قرآن سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرنی ہے، پرہیزگار بن کر آخرت اور آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنی دنیا کی زندگی کو بھی سنوارنا ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ قرآن اللہ کی نازل کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کی لذت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ جس طرح یہ پوری سورت قرآن کی محبت سے لبریز ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی اس قرآن کی محبت سے لبریز کر دے، آمین۔ اگلی سورت ہے سورت معارج۔ معارج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ سورت بھی آخرت کی یاد دلانے والی ہے، یعنی ایک دفعہ پھر ہمیں آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ اگلے رکوع کی آیت کا نمبر نوٹ کریں، 1 سے 35۔ علم آخرت، بلندی اور کبریائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا ہے تمہیں؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں یقیناً وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یعنی آخرت ہماری چوائس پہ نہیں ملنی، ہمارے اعمال پر ملنی ہے۔ یا تمہارے پاس ہمارے ذمہ کوئی عہد ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ یعنی کوئی تم لوگوں نے کوئی اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہی ہونا جو آپ نے چاہنا ہے۔ ان سے پوچھ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یعنی کون ہے اس چیز کی گارنٹی دینے والا؟ یا ان کے کوئی شریک ہیں، یا تو اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، کون کھولے گا پنڈلی؟ اللہ تعالیٰ۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ساری کی ساری مخلوقات جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جتنے بھی ہیں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے اور وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ پر ایک طبق ہو جائے گی، یعنی دوہری نہیں ہو سکے گی، اس کی پیٹھ اکڑ جائے گی۔ اس حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، یعنی بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری میں ایک اور مقام پر بھی ہے کہ ہر قوم جس کی پرستش کرتی تھی، جس کو پوجتی تھی، اسی کے پیچھے چلی جائے گی، صلیب والے صلیب کے پیچھے، بتوں والے بتوں کے پیچھے، اور دوسرے معبودوں والے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد، وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اللہ ان سے پوچھے گا، کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پنڈلی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اسے سجدہ کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ پنڈلی کھولنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان طے شدہ نشانی ہوگی، اور اس نشانی کو دیکھ کر اہل ایمان اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ لمبے لمبے سجدے کیا کریں، جہاں تک بھی ہو سکے سجدہ زمین پر کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں میں کوئی بیمار ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، کوشش کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے زمین پر سجدہ کیا کریں، کیونکہ سجدوں کے نشان ہماری پیشانیوں پر گواہی دیں گے ہمارے مسلمان ہونے کی، ہماری نمازوں کی۔ گویا کہ آخرت میں ان کی پیٹھ جو ہے اس کا تختہ بن جانا ہے اور ان کا سجدے کے قابل رہنا باقی نہیں رہتا، یعنی انہوں نے اس وقت سجدے کے قابل ہی نہیں رہنا۔
जब दुनिया में सजदों का इनकार करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला के मुनकर हैं, रोजे क्यामत फिर अल्लाह ताला ने उनसे ये तौफीक ही छीन लेनी है। उनके जिस्म इस तरह तख्ता बनकर अकड़ जाएंगे जब वो सजदा करना चाहेंगे कि वो इस लायक नहीं रहेंगे कि सजदा कर सकें। यानी ये सजा के तौर पर कि उन्होंने दुनिया में सही सालम होते हुए एक अल्लाह को सजदा करने की दावत को कबूल नहीं किया, तो अब अल्लाह को उनका सजदा कबूल नहीं है। बस छोड़ मुझे और उसको जो इस बात को झुठलाता है, हम जरूर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की तरफ इस तरह से ले जाएंगे कि वो नहीं जानेंगे, और मैं इन्हें मोहलत दूंगा। यकीनन मेरी खुफिया तदबीर बहुत मजबूत है। या तो उनसे कोई मजदूरी तलब करता है कि वो तावान से बोझल हैं, या इनके पास गैब का इल्म है तो वो लिखते जाते हैं। बस अपने रब के फैसले तक सब्र कर और मछली वाले की तरह ना हो। कौन थे भला मछली वाले? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात की गई है कि वो जरा बेसब्रे हो गए थे। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा व हुवा मखज़ूम। बस अपने रब के फैसले तक सब्र कर और मछली वाले की तरह ना हो कि जब उसने पुकारा इस हाल में कि वो गम से भरा हुआ था। यानी जब कौम ने बात ना मानी, बेचैन हो गए, गम से भर गए और कौम को छोड़कर चले गए, अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार न किया। तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से पहले कोई फैसला ना कर सके। अगर उन्होंने किया तो उन्हें सजा मिल गई। यानी नाराज होकर निकले, अल्लाह के फैसले का इंतजार किए बिना, तो आगे क्या हुआ, समंदर में मछली निकल गई। इसलिए दीन का काम करने में किसी किस्म की जल्दबाजी मत करिएगा। बस अपने रब के फैसले तक सब्र कर और मछली वाले की तरह ना हो जब उसने पुकारा इस हाल में कि वो गम से भरा हुआ था। अगर ये ना होता कि उसे उसके रब की नेमत ने संभाल लिया तो यकीनन वो चटियल जमीन पर इस हाल में फेंका जाता कि वो मजम्मत किया हुआ होता। फिर उसके रब ने उसे चुन लिया, बस उसे नेकों में शामिल कर दिया। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यकीनन करीब है कि तुझे अपनी नजरों से घूर घूर कर जरूर ही फिसला दें जब वो जिक्र को सुनते हैं और कहते हैं कि यकीनन ये तो दीवाना है। इस आयत में देखें, घूर घूर कर देखते हैं। इस आयत में बताया गया है कि नजरे बद से भी बचना है। हालांकि वो तमाम जहानों के लिए नसीहत के अलावा कुछ भी नहीं था। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए, 40 दिन तक वहां रहे। फिर मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की बड़ाई को मान लिया और खुद की गलती को तस्लीम कर लिया। और फिर क्या हुआ कि मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर ला फेंका। वाह हुआ मखजूम, गम से भरे हुए होना। मतलब इसका यह है कि उस दिन उनके दिल में कई गम और सदमे इकट्ठे हो गए थे। एक तो गम ये था कि कौम ईमान नहीं लाई, दूसरा कि अल्लाह की इजाजत के बगैर ही चले आए हैं, तीसरा फिर समंदर में फेंक दिए जाने का, और चौथा मछली के पेट में कैद हो जाने का। इन सब गमों और सदमों का इलाज अल्लाह ताला ने क्या बताया? उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, तस्बीह और इस्तगफार किया, और अल्लाह ताला ने उन्हें हर गम से निजात दे दी। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कफार को अल्लाह ताला की आयत सुनाते और बुत परस्ती की मजम्मत करते थे तो वह सख्त गुस्से में आकर आपको कहर की नजर से घूर घूर कर देखते और आपको दीवाना करार देते। यही सूरत हज में भी है कि करीब है कि वो हमारी आयत पढ़ने वालों पर हमला ही कर देते, यानी इस कदर वो हवास बाख्ता होते। मतलब ये कि जब काफी लोग अल्लाह का जिक्र सुनते तो आपको इतने गुस्से और तेज नजरों से घूर घूर कर देखते जैसे आपको आपके मौकफ से हटा देंगे। तो इसका एक दूसरा मानी ये भी है कि जैसे वो आपको हलाक कर देंगे। ये इसी तरह है जिस तरह कहा जाता है कि फलां शख्स ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मुझे खा ही जाएगा। कहते हैं ना, बास कबीले ऐसे थे कि जिनकी नजर बहुत जल्द लग जाती थी, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी नजरों से देखते थे ताकि आपको नजरे बद लग जाए। अगरचे नजर का हक होना सही हदीस से साबित है, क्योंकि अगर कोई किसी चीज को अच्छा समझकर देखे तो नजर लगा करती है, गुस्से की नजर से नहीं। और दूसरी वजह यह भी है कि आयत में इनके देखने को लम्मा सामी उज जिक्रा,
इससे मुकीद कर दिया गया है। यानी जब वो जिक्र सुनते हैं तो आपको ऐसी नजरों से देखते हैं। ऐसे गुस्से के वक्त नजर लगने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि नजर हमेशा मोहब्बत से, प्यार की नजर से दिखे तो लगती है। तो नजर लग जाए तो क्या करना है? इसका इलाज भी है, इसका शरई दम भी है। अब अगर आप शरई दम के जरिए से, झाड़ फूंक के जरिए से नजर बद का इलाज करेंगे तो ये जायज है। हाँ, इसके बरक्स आपने दूसरे लोगों से बचना है, बाबों से, पीरों से। वमा हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, यानी कुरान की आयत में वो नसीहतें हैं जिनके असर से एक दो नहीं बल्कि बेशुमार जहान राह रास्त पर आने वाले हैं। ऐसी नसीहत को सुनाने वाले को जो दीवाना बताता है, सबसे बड़ा वो खुद ही दीवाना है। तो क्या पता चला? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ही के कामों में खर्च करना है, आखिरत में सुकून पा सकें इसलिए दुनिया में अल्लाह के आगे झुकना है, आखिरत की फिक्र करनी है, उसके लिए कोशिश करनी है, सजदों की कसरत रखनी है, तंग दस्ती में अल्लाह से रजू करना है और खुशहाली में भी अल्लाह ही के आगे झुकना है, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, शिरक नहीं करना, सुन्नत रसूल की पैरवी करनी है, नजर लग जाए तो शरई दम करना है, कुरान से नसीहत हासिल करनी है। अगली सूरत है सूरत अल-हाक्का। क़यामत के नामों में से एक नाम है। पहले रुकू की आयत का नंबर नोट करें, 1 से 37। क़यामत के दिन दो तरह का अंजाम। सूरत अल-हाक्का तरतीब कुरानी के लिहाज से 69 नंबर है और तरतीब नजूली के एतबार से 78 मक्की सूरत है। आयात की तादाद 52 और रकू 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक्का मल-हाक्का वमा अदराका मल-हाक्का। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। वो होकर रहने वाली, क्या है वो होकर रहने वाली? और तुझे किस चीज ने मालूम करवाया कि वो होकर रहने वाली क्या है? समूद और आद ने इस खटखटाने वाली क़यामत का झुटलाया। होकर रहने वाली कौन सा है? समूद और आद ने इस खटखटाने वाली क़यामत को झुटला दिया। सो जो समूद थे वो हद से बढ़ी हुई आवाज के साथ हलाक कर दिए गए। कज़्ज़बत समूद व आद बिल कारिया। खटखटाना किसी सख्त चीज पर दूसरी चीज से ज़रब लगाना, ये क़यामत के नामों में से एक नाम है, क्योंकि वो भी इसी तरह यकलख्त आ खटखटाएगी जैसे कोई आने वाला जोर से दरवाजा आ खटखटाता है और आदमी एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठता है। यहाँ कफार को याद दिलाया जा रहा है कि क़यामत का इनकार करने वाले पहले भी बहुत थे। उनका अंजाम क्या हुआ? बड़ी शानो शौकत में बहुत बड़े हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका नामो निशान तक मिटा दिया। आयात अपना मतलब खुद वाजे करती जाएंगी, गहराई में जाने की जरूरत ही पेश नहीं आनी। सो जो समूद थे वो हद से बड़ी हुई आवाज के साथ हलाक कर दिए गए, यानी उन्हें एक चीख के अजाब ने पकड़ लिया। और जो आद थे वो सख्त ठंडी तुंद आंधी के साथ हलाक कर दिए गए, जो काबू से बाहर होने वाली थी। इसने इन पर 7 रातें और 8 दिन मसलसल चलाए रखा। सो तू उन लोगों में से इस तरह जमीन पर गिरे हुए देखेगा जैसे वो गिरी हुई खजूरों के तने हों। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खंदक के मौका पर मेरी मदद सबा यानी मशरिक से आने वाली हवा के साथ की गई और आद को दबूर यानी मगरब से आने वाली हवा के साथ हलाक किया गया था। तो क्या उनका भी कोई बाकी रहने वाला तो देखता है? यानी बताएं जरा कि उनमें से आप लोगों को कोई नजर आता है? और फिर उसके बाद फिरौन ने और इससे पहले लोगों ने और उलट जाने वाली बस्तियों ने गुनाह का इर्तिकाब किया। बस उन्होंने अपने रब के रसूल की नाफरमानी की तो उसने उन्हें एक सख्त गिरफ्त में पकड़ लिया। बिलाशुबा हमने ही जब हद से तजावज कर गया तुम्हें कश्ती में सवार किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की गई है। बिलाशुबा हमने ही जब पानी हद से तजावज कर गया तुम्हें कश्ती में सवार किया ताकि हम उसे तुम्हारे लिए एक याद दहानी बना दें और याद रखने वाला कान उसे याद रखे। कान याद रखते हैं क्यों? क्योंकि कान दिल का बर्तन है, इसलिए सुन सुनकर याद रखना है, सुन सुनकर सुन नहीं होना। बस जब सूर में फूंका जाएगा
ایک بار پھونکنا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے۔ ایک بار ٹکرا دینا تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی کیا؟ قیامت۔ اس دن واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی، یعنی قیامت کے منکروں کا دنیا میں انجام پہلے ذکر کر دیا، اور اب قیامت کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ سور میں اچانک ایک پھونک ماری جائے گی، اس کے ساتھ ہی ساری زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمام زندہ لوگ مر کر گر جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک دم سے پیش آئے گا، یک لخت، اس کے وقت کا کسی کو بھی علم نہیں، حتیٰ کہ سور میں پھونکنے والے کو بھی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوشحال ہو کر ہوں جبکہ سور والا فرشتہ سور منہ میں لیے ہوئے اور کان لگائے ہوئے ہے اور پیشانی جھکا کر انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور میں پھونکنے کا حکم کب ہوتا ہے تو وہ سور میں پھونکے، اور آسمان پھٹ جائے گا، پس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو، اللہم اجعلنا منہ، اللہم اجعلنا منہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دیکھیں، ایک بچہ جب امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے یا آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جس طرح کہ کل گلشن آپ کو وہ ملا سرٹیفکیٹ آپ کے ادارے کی طرف سے، تو آپ نے وہ مجھے دکھایا خوشی خوشی، اور ساتھ میں یہ بھی بولا کہ میں نے آپ کو دے دیا، آپ کی محنت سے میں کامیاب ہوئی ہوں، تو یہ مجھے ملا اس لیے یہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، آپ چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ہے اور وہ آپ کا کامیابی کا، امتحان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، سارے دیکھیں، سب کو پتا چلے کہ آپ نے کتنی اچھی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بچہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اچھے گریڈ لیتا ہے، تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں آتا ہے، اپنی ماں کو دکھائے گا، اپنے باپ کو دکھائے گا، بلکہ سب لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دکھائے گا کہ یہ دیکھیے، یہ میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں بہت اچھے نمبر لے کر کامیاب ہو گیا ہوں، یا میں نے بہت اعلیٰ گریڈ حاصل کیا ہے، میں نے A گریڈ حاصل کیا، میں نے A+ حاصل کیا ہے۔ یعنی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، اور وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو، یہ میرا رزلٹ ہے، یہ میرا رزلٹ ہے، آپ بھی پڑھو، آپ بھی پڑھو، تم بھی دیکھو، یعنی سب کو دکھائے گا۔ تو یہی حال ہے۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے معاف کرنے والا ہے۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ دیکھیے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق، اس کی معاشیت میں تنگی ہوتی ہے، اور اس کے گھر کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، اور توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے ان کے رزق میں بھی، اس کی صحت میں بھی۔ وہ تم پر بہت برستی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا، اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا، پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ تو کیا پتا چلا، اگر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو استغفار کی کثرت کریں، اللہ رزق اور مال کے دروازے کھول دے گا۔ دین کا کام کرنا ہے، اجر اللہ کے ذمہ رکھنا ہے، دین کے کام میں تنقید کو برداشت کرنا ہے، گناہوں پر توبہ کرنی ہے، استغفار کی کثرت رکھنی ہے، اور پھر پورے دل کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ تو اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں، 21 سے 28۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بے بسی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا کر جب تھک گئے، بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے، تو شکایت اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری شکایت ہے۔ انہوں نے میرا کہا نہیں مانا، اور ان سرداروں اور مالداروں کے پیچھے لگ گئے جنہیں تو نے مال اور اولاد عطا فرمائی، مگر وہ مال اور اولاد انہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کے لیے زیادہ خسارے کا باعث بن گئے، کیونکہ اس مال اور اولاد کے غرور ہی کی وجہ سے انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا تھا،
اور اسی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے اپنی قوم کو بہکایا کہ دیکھیں ہم حق پر ہیں، اس لیے ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد کی کثرت ہے، ہم شان و شوکت والے ہیں، اور یہی مال خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں کافروں کو جتنا مال اور اولاد یا نعمتیں ملے در حقیقت ان کے لیے عذاب ہی کا سامان ہے، کیونکہ اس سے وہ مزید غفلت اور سرکشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت خفیہ تدبیر کرنا، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، اور نہ سوا کو چھوڑنا، اور نہ یغوث کو چھوڑنا، اور نہ یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ ان کے بت تھے۔ کتنے بت تھے؟ 5۔ یہ زمانہ جاہلیت کے 5 تن تھے، یہ کہتے ہیں 5 تن پاک۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے 5 تن پاک بنائے ہوئے تھے، یہ ان کے تھے 5 تن، اور بلا شبہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا، اور اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، پس آگ میں داخل کیے گئے، پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ پایا۔ اور نوح نے کہا اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، بے شک تو اگر انہیں چھوڑے رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کسی نافرمان سخت منکر کے سوا کسی کو جینے نہیں دیں گے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی نسلیں ختم ہوئی، کتنی نئی پیدا ہوئی، مگر ہر پچھلے کو جیتے جی مرتے وقت یہی تاکید کرتا رہا کہ دیکھنا نوح کے کہنے پر ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کی عبادت ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنی۔ یہ وہ 5 بت تھے جن کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، صالحہ لوگ۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ بطور یادگار جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو اور ان کے وہی نام رکھ دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اس وقت ان کی عبادت نہیں کی گئی یہاں تک کہ جب وہ بطور یادگار بت نصب کرنے والے فوت ہو گئے اور کسی کو اس بات کا علم نہ رہا تو ان بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کا اصل باعث اکابر کی محبت میں غلوف اور ان کے مجسمے بنا کر انہیں نصب کرنا تھا۔ شریعت میں تصویر کی حرمت کے دیگر اسباب کے علاوہ ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے۔ حضرت ابن عباس کی اسی روایت میں مذکور ہے کہ یہی بت جو قوم نوح میں تھے بعد میں عرب کے اندر آ گئے۔ ود دومت الجندل کلب قبیلے کا بت تھا، اور سوا حزیل کا تھا، یغوث مراد قبیلے کا، پھر اس کی شاخ بنو غطیف کا تھا جو سبا کے قریب وادی جرف میں آباد تھے، یعوق ہمدان کا، اور نصر حمیر کا تھا جو ذوالقلع کی آل تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی اسی حدیث میں یہ مذکور ہے۔ آج بھی لوگوں نے بنائے ہوئے لوگوں کے گھروں کے اوپر ایک ہاتھ کا سائن بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 5 تن پاک، یعنی آج کے دور کی جو رسم و رواج ہیں، تقلید ہے، وہ بھی زمانہ جاہلیت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو شرک سے بچانے کے لیے ان دروازوں کو بھی بند کرنے کا حکم دے دیا جہاں سے شرک داخل ہو سکتا ہے۔ قبر پرستی کے فتنے کی ابتدا قبروں پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے سے ہوتی ہے، اور بت پرستی کی ابتدا تصویریں اور مجسمے بنانے سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا اور اونچی قبروں کو دوسری قبر کے برابر کر دینے اور ہر تصویر کو مٹا دینے کا حکم دیا۔ ابو الحیات اسدی فرماتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کام پر مقرر کر کے نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था वो ये था कि कोई मूर्ति न छोड़ूं मगर उसे मिटा दो और न कोई ऊंची कब्र मगर उसे बराबर कर दो। तो तस्वीरें बनाने से भी गुरेज किया करें। ये भी गुनाह, सबसे ज्यादा मुसव्वर को गुनाह होगा, उसे 2 जो दिए जाएंगे जहन्नम में और कहा जाएगा कि इसके गिर्द गिरा लगाओ। ना वो गिरा लगा सकेगा ना उसका अजाब टाल सकेगा। दुआ नोट कर लीजिए, रब्बी फिरली वाली वाली दैया वाली मन दाखला बैतिया मुमिनम वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। तो क्या पता चला? अपने मालो दौलत में खोकर अल्लाह को नहीं भूलना, अपनी औलाद की इस्लाह करनी है। मुसीबत और परेशानी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र को याद कर लीजिएगा, उनकी कोशिश को याद कर लीजिएगा। बुराई से बचना है, नाशुक्री से बचना है, अल्लाह के दीन के लिए काम करना है, तनकीद को बर्दाश्त करना है, इस्तकामत इख्तियार करनी है और सब्र करना है। और सबसे बढ़कर जो बात है, अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करना है। अगली सूरत जिन है, इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि किस तरह जिन्नों के एक गिरोह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना और फिर सुनकर जाकर अपनी कौम को वैसे ही मन और वन बता दिया। तो इसको लेके ये हमारे जिम्मे में बात बनती है कि हमें भी चाहिए कि हम जहां से जो सुने, जिस तरह सुने, उसे उसी तरह दूसरों तक पहुंचा दें, अपनी तरफ से उसके बीच में कोई कमी बेशी ना करें। तो इसके पहले रुकू का नंबर नोट कर लें, 1 से 19, 1 से 19। पहला सबक और पहला मुबल्लिग, यानी जिन्नों की एक जमात ने पहली दफा कुरान सुना और बेहतरीन मुबल्लिग बन गए। पहला सबक और पहले मुबल्लिग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत जिन मक्की सूरत है, तरतीब कुरानी के लिहाज से 72 नंबर है और तरतीब नज़ूली के एतबार से 40 नंबर पर है। आयात की तादाद 28 और रकू है इसके 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दे मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कान लगाकर सुना तो उन्होंने कहा बिलाशुबा हमने एक अजीब कुरान सुना है। अजाबा, अजीब, अजीब इसलिए नहीं जिस तरह के हमें एक चीज ताज्जुब में डाल देती है कि ये किस तरह की है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, या ऐसा हमने पहले नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर अजाबा खूबसूरती के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी उन्हें ये कलाम इस कदर खूबसूरत लगा कि उन्होंने सोचा कि ये कितना खूबसूरत कलाम है, इससे पहले हमने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना। और फिर इस कलाम की खूबसूरती देखिए कि इसकी तासीर ऐसी है कि जब जिन्नों की एक जमात ने इसको सुना तो उनके दिल पर इसका बहुत ज्यादा असर हुआ और ये आयात उनके दिल पर असर कर गई और उन्होंने कहा पहले आसाबा और फिर समेना। उनकी एक जमात ने सुन लिया और उसने अतायत कर ली और फिर जाके हदायत के रास्ते पर चल पड़े, अपनी कौम के लिए भी और खुद भी हदायत के रास्ते पर आ गए। कह दे मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कान लगाकर सुना तो उन्होंने कहा बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधी राह की तरफ ले जाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए और अब हम अपने रब के साथ किसी को कभी शरीक नहीं करेंगे। यानी देखें, जब उन्होंने इस कुरान को सुना तो इसकी खूबसूरती पर, इसके हुक्मों पर ईमान ले आए और फौरन से फौरन उन्होंने ये अहद कर लिया कि अब हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। इससे एक बात और भी साबित होती है कि जिन्नों के अंदर भी ऐसे लोग हैं, ऐसी जमात मौजूद है जो शिरक करते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब की एक जमात के साथ सूख यानी उकास की तरफ जाने के इरादे से रवाना हुए थे। ये उस वक्त की बात है जब शयातीन और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट डाल दी गई और जब वो खबरें ऊपर सुनने के लिए जाते तो उन पर अंगारे फेंके जाते। वो शैतान जब आसमान से खबरें ना सुन सके और अपनी कौम की तरफ वापस आए तो उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने कहा हमारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट डाल दी गई है, पर्दा डाल दिया गया है और हम पर अंगारे फेंके जाते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट की कोई वजह
मतलब کوئی نئی چیز ہی ہو سکتی ہے، ایسی کون سی چیز پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوگی ہے؟ اسی لیے تم زمین کے مشارق اور مغارب کا سفر کر کے دیکھو، یعنی انہیں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے یا ایسی کون سی وجہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن اللہ کی کتنی عظیم کتاب ہے۔ اب جنوں کو بے چینی لگ گئی، انہوں نے مشرق و مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، سن گن لینے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا وجہ ہے، کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گئی؟ تو وہ لوگ جو تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ نخلا میں تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ پیچھے بتایا تھا، اور سوک یعنی اوقاز کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے۔ اس موقع پر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم کبھی کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، کل اوحی الیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی گفتگو کی وحی کی گئی تھی۔ اس آیت سے ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانا اور ان کی آپس کی ساری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جنوں کے سامنے قرآن پڑھا اور نہ انہیں دیکھا، وہ تو آپ کے پاس اس وقت آئے جب آپ نخلا میں تھے اور انہوں نے اس موقع پر قرآن سنا۔ ہاں، اس کے بعد کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ہوئی اور آپ نے انہیں قرآن سنایا اور پڑھایا، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے غائب رہے۔ صحابہ وہ رات سخت پریشانی میں گزار رہے تھے، یعنی صحابہ نے وہ جو رات تھی سخت پریشانی کے عالم میں گزاری، تلاش کرتے کرتے وہ آپ سے اس وقت ملے جب آپ ہرا کی طرف آ رہے تھے۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرے پاس جنوں کا دعوت دینے والا آیا تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہوں نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ ہمیں لے گئے اور ہمیں ان کے نشان اور ان کے آگوں کے نشان دکھائے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے سورہ الرحمن بھی پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر آتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ اس آیت پر جواب دیتے رہے، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کو شرم دلائی گئی ہے کہ دیکھو، اتنی مدت تک قرآن سننے کے باوجود تم پر کوئی اثر نہیں ہوا، نہ تم نے شرک کی نجاست سے خود کو پاک کیا ہے، نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہو، حالانکہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی تاثیر والی کتاب ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سن کر اس کا اثر قبول کر لیا اور ہدایت کی طرف آگے۔ دراصل جن اپنی سرکشی میں بہت مشہور ہیں، اس لیے یہاں پر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ سے اچھے تو وہ جن ہیں، انہوں نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے، لیکن تم پر اس قرآن کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہ جن وہ زبانیں جانتے ہیں جو انسانوں میں بولی جاتی ہیں، کم از کم وہ جن تو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی باریکیوں تک کو اتنا سمجھتے تھے کہ انہوں نے قرآن کو عجیب قرار دیا اور پھر فوراً اس پر ایمان بھی لے آئے۔ جن بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مخاطب ہیں اور ان کے بھی رسول وہی ہیں جو انسانوں کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں بلکہ تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنوں کے اندر بھی شرک کرنے والے موجود ہیں، یعنی جن بھی مشرک ہوتے ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید سننے کے بعد
शिरक छोड़ा, यानी पहले वो शिरक करते थे, जब उन्होंने कुरान सुना तो फिर उन्होंने शिरक से तौबा कर ली। और ये बात है कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, इसने ना कोई बीवी बनाई है और ना कोई औलाद। और ये कि बात ये है कि हमारा बेवकूफ अल्लाह पर ज्यादती की बात कहता है, यानी ये जो जहालत की बातें करते हैं ना, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह के बेटे बेटियां मंसूब कर देते हैं, ये महज उनकी जहालत है, वो अपनी जहालत की बिना पर ऐसा करते हैं। और ये कि हमने गुमान किया है कि इंसान और जिन अल्लाह पर हरगिज झूठ नहीं बोलेंगे। और ये कि बात ये है कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से बाज लोगों की पनाह पकड़ते थे, तो उन्होंने इन जिन्नों को सरकशी में ज्यादा कर दिया। अब इस पे आपने जरा गौर करना है। जिन जो है वो इंसानों से डरते हैं, और जब किसी जिन को ये खबर हो जाए कि इंसान हमसे डरता है, तो फिर जिन उसको डराते हैं। एक छोटे और बिगड़े हुए बच्चे की तरह जब देखते हैं, वो बच्चा महसूस करता है कि मेरे घर वाले मुझसे डरते हैं, मेरी हर बात और मेरे हर मुतालबे को पूरा करते हैं, वो सर पे चढ़ जाता है। तो इसी तरह जब जिनों को ये गुमान होता है ना कि हमसे इंसान डरते हैं, तो वो फिर उनके सर पर सवार हो जाते हैं। अरब के बाज मुशरिक जब किसी खौफनाक जगह यानी जंगल वगैरह में जाते तो कहते कि हम इस इलाके में जो जिनों का सरदार है उसकी पनाह में आते हैं। शिरक हुआ गया ना ये भी। इससे जिनों की सरकशी बढ़ गई, उन्होंने समझ कि इंसान हमसे डरते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें डराना शुरू कर दिया। तो याद रखे, जिनों से नहीं डरना, अल्लाह से डरना है, उस अल्लाह से जो जिनों का भी रब है। सिर्फ अल्लाह की पनाह मांगनी है, किसी भी चीज की शर से पनाह मांगने के लिए कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें, इसके जैसी कोई चीज ही नहीं है। वो दोनों सूरतें लाजमी पढ़ा करें, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जब तुम में से कोई शख्स किसी मंजिल में उतरे तो उसे ये कालिमात कहने चाहिए, तो इसे वहां से कूच करने तक कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कौन सी बला? ये दुआ याद कर लें, मेरे ख्याल में ये आपको आती भी होगी। आऊज़ु बिकालिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं अल्लाह के कामिल कालिमात की पनाह पकड़ता हूँ हर उस चीज के शर से जो इसने पैदा की। जितनी भी दुआएं आप लोगों को पढ़ाई जाती है, इन सबको साथ साथ याद करते जाया करें, नोट भी करते जाया करें। और ये कि इंसानों ने गुमान किया जिस तरह तुमने गुमान किया कि अल्लाह किसी को कभी नहीं उठाएगा, यानी बाज जिन्नों में से भी कुछ ऐसे थे जिनका ये अकीदा था कि मौत के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना, जिस तरह बाज इंसानों का ये अकीदा है। और ये कि हमने आसमान को हाथ लगाया तो हमने उसे इस हाल में पाया कि वो सख्त पहरे और चमकदार शोलों से भर दिया गया। यानी देखें कि अल्लाह ताला ने सितारों को आसमान की जीनत के अलावा शयातीन की हिफाजत का जरिया भी बनाया है, जो आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। इनको हटाने के लिए हर तरह से उन पर शहाबों यानी कि अंगारों की बारिश होती है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते अन्नान यानी बादल में उतरते हैं और आपस में इस बात का जिक्र करते हैं जिसका आसमान में फैसला किया गया होता है, तो शैतान चोरी से वो बात सुनने की कोशिश करते हैं और इसे सुन लेते हैं। फिर वो ये बात काहनों को जाकर चुपके से पहुंचा देते हैं और फिर काहन उसमें से अपनी तरफ से कुछ झूठ कुछ सच मिलाकर लोगों को गुमराह करते हैं, यानी अपनी तरफ से झूठ मिला देते हैं। और ये कि हम उसकी कई जगहों में सुनने के लिए बैठा करते थे। जो अब कान लगाता है वो अपने लिए एक चमकदार शोला घात में लगा हुआ पाता है, यानी पहले वो बड़ी आसानी से सुन लेते थे, लेकिन जब देखें कुरान की तासीर, कुरान की अजमत, कुरान उतरा तो पहरेदारी हो गई, पर्दा कर दिया गया। और फिर अब जो भी शैतान जाता आसमान के करीब होता, कान लगा के सुनने की कोशिश करता, तो आसमान से उन पर शहाब फेंके जाते, अंगारे फेंके जाते। देखिए कि आज भी कुरान को पढ़कर प्रोटोकॉल मिल रहा है। हमारे यहाँ किसके लिए इतनी सिक्योरिटी होती है? या फिर कोई मिनिस्टर जब आता है या कोई ACDC या कोई बड़ा ओहदेदार आता है तो कहते हैं ट्रैफिक रोक दो, कोई इधर आए जाए ना, और हिफाजती हिसार पहरे लगाए जाते हैं सिर्फ बड़े लोगों पर। और ये देखें, कुरान आज से 1400 साल पहले जब नाजिल हुआ तब भी उसको इतना ही प्रोटोकॉल दिया गया था, और आज भी कुरान को इतना ही प्रोटोकॉल दिया जाता है, न सिर्फ जमीन में बल्कि आसमानों में भी।
اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. یعنی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جن جو ہیں وہ بھی غیب نہیں جانتے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہمیں کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں. مختلف گروہ چلے آئے ہیں. جس طرح انسانوں کے اندر کچھ نیک اور کچھ بد